السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر و صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه البخاری ومسلم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے مبارک مہینہ ہمارے سروں پر آیا اور حتی المقدور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے حد تک اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ اسلامی بھائیوں، آج کل ہم اور آپ رمضان کے آخری عشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور آخری ایام ہے رمضان کے، جہاں بہت سارے احکام و مسائل ہیں۔ انہیں احکام و مسائل میں سے ایک مسئلہ، اہم مسئلہ زکوٰۃ الفطر کا بھی ہے، جو رمضان کے آخری ایام میں صلاۃ عید سے پہلے یا شوال کا چاند نظر آنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے، مشروعیت کی حکمت کیا ہے اور مقدار کیا ہے، تمام چیزیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے 1 صاع کھجور سے یا 1 صاع جو سے غلام و آزاد پر، مرد و عورت پر، چھوٹے اور بڑے پر، مسلمانوں میں سے ہر ایک شخص پر، یعنی ہر ایک فرد مسلم پر زکوٰۃ الفطر واجب ہے اور 1 صاع واجب ہے، اور اس کے نکالنے کا جو وقت ہے وہ صلاۃ عید سے پہلے اس کو مستحقین تک پہنچا دینے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اسلامی بھائیوں، یہ اس کا وجوب من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہم کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ بھی یقین ہو کہ من جانب اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ تو یہ زکوٰۃ الفطر کتنا ہونا چاہیے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے 1 صاع، اور جو اس وقت آج کی وزن میں دیکھیں تو 2.5 کلو گرام ہے۔ 2.5 کلو گرام یہ وزن ہے کہ 2.5 کلو گرام ہر ایک فرد کی طرف سے ہونا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو، غریب ہو، آزاد ہو، کوئی بھی ہو۔ کس میں سے نکالا جائے گا؟ یہ اجناس سے ہونا چاہیے، کھانے پینے والی چیزوں سے ہونا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ کے زمانے میں کشمش، کھجور، جو، ان چیزوں میں سے نکالا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت یا وہاں کا جو کھانا وہی عمومی طور پر، تو وہ جو چیزیں کھانے کی چیزیں ہیں انہی چیزوں میں سے نکالا جائے گا۔ کتنا؟ 2.5 کلو گرام۔ اور کب نکالا جائے گا؟ چاند کے دیکھنے کے بعد، شوال کے چاند نظر آ جائے تو اس وقت
اسے نکالنا ہے، اور نمازی عید صلاۃ عید سے پہلے اس کو جو حقدار ہیں وہاں تک اس کو پہنچا دینا ہے، اور اگر کوئی اس کے بعد پہنچا رہا ہے تو عام صدقہ ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، کہ جو شخص اس کی ادائیگی صلاۃ عید سے پہلے کر دے تو وہی زکوٰۃ مقبولہ یعنی زکوٰۃ الفطر ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور اگر نماز کے بعد ہے کوئی ادا کر رہا ہے تو عام صدقہ کے مانند ہوگا، زکوٰۃ فطر نہیں ہوگا۔ اب بعض علماء کرام نے حالات اور ظروف کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف 2 دن یا 1 دن پہلے نکالنے کو جائز قرار دیا ہے، کہ انسان زیادہ سے زیادہ 2 دن یا 1 دن پہلے نکال سکتا ہے، لیکن افضل چاند کے بعد ہی۔ حکمت کیا ہے؟ کیوں زکوٰۃ الفطر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاگو کیا؟ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ طہرہ، 2 حکمتیں ہیں، 2 فائدے ہیں اس کے اندر۔ ایک، روزے دار سے روزے کی حالت میں، چاہے وہ قولی ہو فعلی ہو کوئی بھی ہو، کچھ کوتاہیاں کچھ غلطیاں جو ہوئی ہیں، ان غلطیوں کو ختم کرنے کے لیے اور ان سے پاک صاف ہونے کے لیے زکوٰۃ الفطر ہے۔ یعنی زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی سے روزے دار کے اندر اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کے لیے کفارہ ہے۔ ایک اہم حکمت ہے، فائدہ۔ دوسرا فائدہ، طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، ناداروں، بے بسوں، بے کسوں، مجبوروں کے لیے کیا ہے، کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، کہ وہ بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں مسلمانوں کے ساتھ منا سکیں۔ اس دن انہیں اپنے ہاتھ دوسروں کے دروں پر نہ پھیلانے پڑے، ان کے بچے بھی آسودہ ہو جائیں، اس دن پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، ان کے چہروں پر شکن نہ ہو۔ یہ ہے حکمت اور مصلحت اس زکوٰۃ الفطر کی۔ ایک تو شکر گزاری، تطہیر، اور دوسرے مساکین، غربا کے لیے کھانے کا انتظام۔ اور ایسے موقع پر ہم اور آپ کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ الفطر عبادت ہے، زکوٰۃ الفطر عبادت ہے، اور جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ توقیفی ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں توقیفی ہیں، یعنی من جانب اللہ و من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب نقل موجود ہو تو اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں۔ نقد، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نقد نکالنا غربا کے لیے، محتاجوں کے لیے سود مند ہے، فائدہ مند ہے، بہت ہی بہتر ہوگا۔ وہ اس چیز کو یاد رکھیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مالدار سے مالدار لوگ موجود تھے، صحابہ کرام، اور غربا اور مساکین بھی موجود تھے، لیکن ان مالداروں نے ان غریبوں کی مدد زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے نقدی طور پر نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ کے دور میں آپ کے عمل کو دیکھتے ہوئے اجناس کا استعمال کیا، کھانے پینے والی چیزوں کو محتاجوں تک پہنچایا، مسکینوں تک پہنچایا۔ اس لیے بلا کسی جھجک کے، بلا کسی تردد کے مسلمانوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کھانے پینے والی چیزوں ہی میں سے کریں، ہیلا بہانہ کر کے، داؤ پیچ کر کے نقود کی طرف، روپیے پیسے کی طرف نہ جائیں۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ یہ زکوٰۃ الفطر، اس کے مصلحت کچھ اور ہے، اور جو زکوٰۃ ہم سالانہ ادا کرتے ہیں اس کا مقصد کچھ اور ہے، دونوں کے مقصد میں فرق ہے۔ یہاں یہ کہ ہم زکوٰۃ الفطر دے کر کے ان کے لباس، ان کے لیے اور ساری چیزیں تیاری کر دیں، یہ زکوٰۃ الفطر کا مقصد نہیں ہے۔ طعمۃ للمساکین، طعمہ، کھانے پینے کی چیز ان کے لیے مہیا کر دینی ہے۔ اور یہ حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے، یعنی صدقۃ الفطر، اور وہاں جو ہے زکوٰۃ وہ اپنے حساب سے ہے، چاہے لباس ہو، کوئی بھی چیزیں ہوں۔ تو اسلامی بھائیوں، خلاصہ یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ نصوص شرعیہ کو سلف صالحین صحابہ کرام کے سمجھنے کی طرح سے انہی کی نہج پر سمجھیں، اور ان کے فہم کو ہم اپنے فہم سے بالا تر رکھیں، اور سلف صالحین کا جو منہج ہے اس منہج کو برقرار رکھیں، اور نقل میں عقل کو دخل نہ دیں۔ عبادات توقیفی ہیں، توقیفی کے معنی کو سمجھیں اور اسی پر ہم عمل کریں، اور زکوٰۃ الفطر کا جو مسئلہ ہے وہ اجناس ہی سے دیں، اور جو وقت متعین ہے اسی کی رعایت کرتے ہوئے دیں، تاکہ ہمارا عمل قابل قبول ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو بھی شخص کوئی ایسا عمل کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان نصوص کو ہم سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جس طرح سے ماہ مبارک نصیب فرمایا ہے اس کے اندر کی گئی ہماری عبادتوں کے الہ العالمین تو قبول فرما لے۔ جو دن یا جو گھنٹے باقی ہیں ہمیں انہیں میں زیادہ سے زیادہ اور عبادت کی توفیق دے دے، اور ہماری جو بھی عبادتیں ہوں الہ العالمین تو ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔